السلام علیکم۔ آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کی جانب سے جو مواد ہمیں ملا ہے، آج ہم اس کا آپ کہہ لیں گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی اس میں تلنگانہ کے شعبہ تعلیم سے متعلق اہم خبریں ہیں جو مختلف ذرائع سے لی گئی ہیں، جیسے تیلگو اخبارات، سرکاری سرکولرز، یونیورسٹی نوٹسز۔ بالکل۔ ہمارا مقصد ہے فنڈنگ، داخلوں اور انرولمنٹ کے رجحانات کو سمجھنا۔ آغاز ایک حدیث نبوی سے کرتے ہیں، یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ملعون ہے سوائے اللہ کی یاد اور جو اس میں مددگار ہوں اور عالم اور طالب علم کے۔ سبحان اللہ۔ علم اور تعلیم کی اہمیت تو بنیادی ہے۔ آج کی گفتگو بھی اسی حوالے سے ہے کہ تلنگانہ میں کیا کوششیں ہو رہی ہیں اور کیا چیلنجز ہیں۔ تو شروع کرتے حکومتی اقدامات سے۔ سماگرا شکشا کے تحت ایک خبر آئی ہے جی کہ سکولز میں جو ڈیجیٹل ڈیوائسز خراب پڑے ہیں نا، جیسے ٹیبلیٹس، ڈیسک ٹاپس، لیپ ٹاپس وغیرہ، ہاں جو استعمال میں نہیں ہے، ان کی ریپیئر کے لیے فنڈ جاری کیے جائیں گے۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے۔ کتنے سکولز کور ہو رہے ہیں اس میں؟ بتایا گیا ہے کہ اسٹیٹ کے 4403 سکولز میں کوئی 18,315 ڈیوائسز ہیں جن کی مرمت کا پلان ہے۔ 18,000 سے زیادہ۔ اور فنڈنگ کا کیا حساب ہے؟ ہائی اسکول یا اپر پرائمری کے لیے 15,000 روپیز پر اسکول اور پرائمری اسکول کے لیے 5,000۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہ ڈیوائسز پہلے خراب کیوں ہوئے؟ کیا صرف ریپیئر کافی ہوگی؟ یہ پوائنٹ تو ہے، شاید مینٹیننس کا مسئلہ ہو۔ بالکل، اور سورسز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ایک پراپر فیلڈ سروے کے بعد ہی شروع ہوگا، ایسے ہی نہیں؟ ہاں، یہ واضح کیا گیا ہے، تو پہلے وہ اسیس کریں گے۔ صحیح۔ اور اس قدم کو ہم گورنمنٹ کے دوسرے ڈیجیٹل انیشیٹو سے بھی جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں، جیسے وہ FLN AXL ہے، فزکس والا کوچنگ، خان اکیڈمی سپورٹ۔ جی، IIT JEE نیٹ کی تیاری کے پروگرامز بھی ہیں۔ شاید وہ ٹیکنالوجی سے تعلیمی معیار بہتر کرنا چاہ رہے ہیں۔ یقیناً ٹیکنالوجی کی اہمیت تو ہے، لیکن اصل چیلنج یہی ہے کہ اس کا آخر استعمال کیسے ہو، ایفیکٹولی، صرف نام کے لیے نہ ہو۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں ایڈمیشنز کی طرف۔ ٹاس یعنی تلنگانہ اوپن اسکول سوسائٹی، جی انہوں نے 2025-26 کے لیے SSC اور انٹرمیڈیٹ کے ایڈمیشنز کا ریوائزڈ شیڈول جاری کیا ہے۔ اچھا، کیا ڈیٹس ہیں؟ پراسپیکٹس 29 اگست کو آئے گا اور ایپلیکیشن جمع کرنے کی لاسٹ ڈیٹ بنا لیٹ فی کے 31 جولائی 2025 ہے۔ اوکے، 31 جولائی، اور لیٹ فی کے ساتھ؟ پھر 1 اگست سے 28 اگست تک ٹائم ہے، اور ہاں، ایپلیکیشن آن لائن ہی دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اوپن سکولنگ واقعی ایک امپورٹنٹ آپشن ہے ان لوگوں کے لیے جو ریگولر سسٹم میں نہیں آ پاتے۔ صحیح کہا۔ اسی طرح منو یعنی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، وہاں بھی ایڈمیشنز کھلے ہیں۔ ہاں، ان کے ڈگری کورسز کے لیے جو CUET بیسڈ ہیں۔ جی، اس کی آن لائن ایپلیکیشن کی لاسٹ ڈیٹ 15 جولائی ہے اور پروویژنل لسٹ 17 جولائی کو لگے گی۔ کلاسیں 25 جولائی سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ جلدی ہے، یہ تو 15 جولائی ڈیڈ لائن ہے۔ ہاں، اور منو میں PhD اور پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپس کے لیے بھی ایپلیکیشنز منگائی گئی ہیں۔ اچھا، کن سبجیکٹس میں؟ خاص طور پر کمپیوٹر سائنس، AI وغیرہ میں۔ سیشن 22 سے 25 کے لیے اس کی لاسٹ ڈیٹ 31 جولائی 2025 ہے۔ آن لائن ہی اپلائی کرنا ہے۔ تو یہ مختلف آپشنز پرووائیڈ کرنا، اوپن سکول ہو یا اردو یونیورسٹی، تعلیمی رسائی کے لیے، ایکسس کے لیے ضروری ہے۔ جی بالکل۔ لیکن یہاں بھی وہی بات آتی ہے کہ کیا ان آلٹرنیٹیو روٹس پر فوکس کرنے سے جو ہمارا ٹریڈیشنل گورنمنٹ سکول سسٹم ہے، اس کے مسائل کہیں نظر انداز تو نہیں ہو رہے؟ یہ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے۔ ہاں، خاص طور پر جب ہم انرولمنٹ کی فگرز دیکھتے ہیں اور ایک نیا سرکاری حکم آیا ہے۔ کون سا حکم؟ ایک گورنمنٹ میمو ہے، اس کے مطابق اگر کسی علاقے میں ایک خاص فاصلے کے اندر کوئی سرکاری اسکول نہیں ہے، اچھا، تو والدین کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولز میں داخل کرا سکتے ہیں۔ یہ RT ایکٹ کے سیکشن 12(1)(c) کے تحت ہے۔ اچھا، سیکشن 12(1)(c) کے تحت، اور یہ کہاں کہاں لاگو ہوگا؟ بتایا گیا ہے کہ 50 گرام پنچایت اور 46 میونسپیلٹیز اس سے متاثر ہوں گی۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جبکہ گورنمنٹ سکولز میں انرولمنٹ کم ہو رہی ہے، جیسا کہ رپورٹس بتا رہی ہیں۔ جی وہی بات ہے۔ نمستے تلنگانہ اخبار کی ایک رپورٹ تھی،
اس کے مطابق سرکاری سکولز میں طلبہ کی تعداد میں کافی کمی آئی ہے۔ کتنی کمی؟ کوئی فگر ہے؟ ہاں، رپورٹ کہتی ہے کہ 2014-15 سے اب تک اسٹیٹ میں تقریباً 8,80,000 اسٹوڈنٹس کم ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ 8.8 لاکھ؟ یہ تو واقعی تشویشناک ہے۔ بالکل، اور رپورٹ میں وجوہات بھی بتائی گئی ہیں، جیسے بنیادی سہولیت کی کمی، ٹیچرز کی کمی۔ کئی سکولز میں تو کہتے ہیں گنتی کے ہی بچے ہیں۔ تو یہاں ایک طرح سے کانٹرڈکشن نظر آتا ہے نا؟ جی، ایک طرف سرکاری سکولز میں بچے کم ہو رہے ہیں، وجہ سہولیات کی کمی بتائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ اگر سکول نہیں ہے تو پرائیویٹ میں چلے جاؤ۔ ہاں، یہ عجیب صورتحال ہے۔ تو کیا یہ پالیسی مسئلے کا حل ہے، یا پھر جو اصل مسائل ہیں گورنمنٹ سکولز کے انہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے اثرات کیا ہوں گے تعلیمی مساوات پر، ایکوالٹی پر، یہ دیکھنا ہوگا۔ تو اگر ہم آج کی پوری گفتگو کو سمیٹیں تو تلنگانہ میں تعلیم کے شعبے میں کافی کچھ چل رہا ہے۔ ٹیکنالوجی کی ریپیئر کے لیے فنڈنگ ہے، جی، اوپن سکول اور مانو میں ایڈمیشنز کے موقع ہیں، لیکن دوسری طرف گورنمنٹ سکولز میں انرولمنٹ گر رہی ہے، اور کچھ حالات میں پرائیویٹ سکولز کا سہارا لینے کی پالیسی بھی ہے۔ بالکل۔ تو ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھیں، ڈیجیٹل انیشیٹیوز، آلٹرنیٹیو سکولنگ، گرتا ہوا انرولمنٹ، پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جھکاؤ، تو ایک بنیادی سوال اٹھتا ہے کیا سوال ہے وہ؟ کہ تلنگانہ میں پبلک ایجوکیشن کے مستقبل کا لانگ ٹرم ویژن اصل میں ہے کیا؟ کیا ہم اپنے گورنمنٹ سکولز کو بہتر بنا رہے ہیں، یا ان سے دھیرے دھیرے کنارہ کر رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس پر شاید آگے بھی غور کرنا ہوگا۔